إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا فكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال في موضع آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر طرح کی بڑائی بزرگی تمجید تمہید کے کلمات اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے صحت اور سلامتی کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضری کی توفیق بخشی۔ درود و سلام ہو انبیاء کی جماعت پر اور اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ دین اصل میں حقوق العباد اور حقوق اللہ کے مجموعہ کا نام ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کو بطریق احسن ادا کیا جائے تو دین مکمل ہے۔ ان کی ادائیگی کا نتیجہ یہ ہوگا اگر ایک طرف اللہ کی رضا اس کی خوشنودی حاصل ہوگی تو دوسری جانب اعزاء اقربا احباب پڑوسی سبھی خوش رہیں گے۔ انسان کے تعلقات کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ ماں اور باپ، بھائی اور بہن، بیوی اور بچے، عزیز و اقارب، رشتہ دار، اگر سب
کا پاس و خیال رکھا جائے تو یہ معاشرہ جنت نما بن جائے، لیکن آج افسوس ہے دینی قدریں پائمال ہوتی جا رہی ہیں۔ آج باہم حسد ہے، کینہ ہے، خود غرضی ہے اور جنگ و جدال کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس روئے زمین، اس دھرتی کا سب سے بڑا گناہ جو ہے یہ قتل ہے۔ ان مفاسد کو پاک کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ آج معاشرے کی سب سے بڑی خرابی حقوق الوالدین کے تعلق سے ہے۔ لوگ والدین کی تکریم اور ان کی عزت نہیں کرتے، اور آج کے خطبہ جمعہ کا سبجیکٹ اور عنوان اور موضوع بھی والدین کے حقوق کے تعلق سے ہے۔ والدین چاہتے ہیں اپنے اولاد کے حوالے سے کہ ان کی وقت پر شادی ہو جائے، لیکن یہ اولاد شادی کے حوالے سے ٹال مٹول کر کے اپنے سمے وقت کو بڑھا دیتی ہے۔ اس موقع پر اولاد کی والدین کے ساتھ یہ نافرمانی ہے۔ والدین چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا عشاء کی نماز کے بعد گھر میں رہے، لیکن یہ اولاد دوستوں کے ساتھ اپنے وقت کو برباد کرتے ہوئے راتوں کو دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح میں لگا دیتی ہے۔ یہ اولاد کی والدین کے ساتھ نافرمانی ہے۔ یہ موبائل رحمت سے کہیں زیادہ زحمت بن چکا ہے۔ یہ تعلیم زندہ قوم کی نشانی ہے۔ تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ بچے اور بچیاں ملک اور ملت کے لیے عظیم سرمایہ ہے۔ ان بچوں کو چاہیے کہ اپنے سمے کو موبائل پر ضیاع کرنے کے بجائے تعلیمی میدان میں، اسٹڈی میں، مطالعے میں اور اپنی تعلیم کو ترقی میں خرچ کرنے کی اور کامیابی کی کوشش کریں۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب العالمین کا آرڈر ہے، حکم ہے کہ بندگی میری کرو۔ اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، انہیں اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو نہیں، ادب کے دائرے میں رکھو، ادب سے بات چیت کرو، اور بڑھاپے کے جب پہنچ جائیں ان دونوں میں سے ماں اور باپ، تو اپنے ان بازوؤں کو خدمت کے لیے جھکا دو، ایکٹیو، تیار رہو، مستعد رہو، اور بات نرم لہجے میں کرو اور ان کے حق میں دعائیں پیش کرو۔
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ میں نے آج بڑا اہم سبجیکٹ سوچ کر کے میں اپنے گھر سے نکلا ہوں، اپنے والدین کے حق میں دعائیں پیش کروں کہ رب العالمین میرے والدین پر ایسا رحم و کرم فرما جیسا کہ میرے والدین نے مجھے بچپن کے اندر پالا پوسا۔ اس دنیا میں آپ کا کوئی مقام، کوئی کلاس نہیں تھا، یہ والدین کی کوششوں کی دعاؤں کی برکت ہے کہ رب العالمین نے آپ کو حافظ قرآن بنایا۔ والدین کی کوششوں کی دعاؤں کی برکت ہے رب العالمین نے آپ کو عالم دین بنایا۔ والدین کی کوششوں کی دعاؤں کی برکت ہے رب العالمین نے آپ کو ایک بڑا سے بڑا ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا اور IAS افسر بنایا۔ یہ والدین کی کوششوں کی دعاؤں کی برکت ہے، اس لیے والدین کو بھولو نہیں، والدین کی تکریم، ان کی عزت کرو۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آگے کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر والدین آپ کو پریشر دیں، آپ پر دباؤ بنائیں، دباؤ اس بات کا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ والدین آپ پر پریشر دیں اس چیز کے بارے میں جس کا آپ کو علم نہیں، اللہ کے ساتھ آپ کسی کو شریک ساجیدار بنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ والدین کہیں کہ فلاں قبر پر جائیں سجدہ کریں، تو ایسے موقع پر والدین کا کہنا نہیں ماننا ہے، کہنا نہیں ماننا ہے، اور آپ سب کو پلٹ کر کے ایک دن رب العالمین کے یہاں جانا ہے، اور رب العالمین آپ کے کیے ہوئے کاموں کو بتا دے گا۔ اس آیت کا شان نزول سنیں۔ یہ آیت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت سعد اپنے بھائی کو نیند آ رہی ہے، یہ جمعے کا خطبہ پورے ہفتے کا ڈوز خوراک ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان 10 اصحاب میں سے ہیں جن کو اسی دنیا میں نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جنتی ہونے کی بشارت اور خوشخبری دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے ماں کی خدمت کے لیے ہمہ وقت مستعد رہتے، تیار رہتے۔ ماں کو جب پتہ چلا کہ میرے بیٹے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کو قبول کر لیا، تو ماں نے مرن برت کیا، بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئیں اور اپنے بیٹے سے کہنے لگی میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی، میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گی، میں بھوک سے مر جاؤں گی۔ اے میرے بیٹے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، تم دین اسلام سے پلٹ جاؤ۔ ماں کی ممتا، ماں کی محبت اپنی جگہ،
لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اس خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، چاہے وہ ماں ہو کہ باپ ہو، کوئی بھی ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے ماں کو منہ میں کھانے کا لقمہ ڈالتے رہے، کھلاتے رہے، پلاتے رہے، بالآخر ماں مجبور ہو کر کے کھانا اور پینا شروع کر دیا۔ کھانا اور پینا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دنیا ماں کی ممتا، دنیا ماں کی محبت کو جانے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا اے ماں، سعد بن ابی وقاص جو ہے دین اسلام سے جو ہے مرتد ہونے والا نہیں، دین اسلام کو چھوڑ کر کے واپس جو ہے اپنے آبائی دین پر جو ہے پلٹ کر کے آنے والا نہیں۔ دنیا ماں کی ممتا، اس کی محبت کو جانے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک مسکین عورت 2 بچیوں سمیت آئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس مسکین عورت کی ضیافت کی مہمان نوازی کی۔ آپ کے گھروں میں، آپ کے گوڈاؤن پر، آپ کے آفسوں میں، آپ کی دکانوں پر کوئی بھی آئے، دنیا کا کوئی بھی شخص آئے، یہ دین اسلام کا سسٹم اور دین اسلام کی تعلیم ہے، آپ اس کی ضیافت کریں، مہمان نوازی کریں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک مسکین عورت 2 بچیوں سمیت آئی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اسے کھانے کے لیے 3 کھجوریں پیش کی۔ چنانچہ اس مسکین عورت نے ایک ایک کھجور اپنے دونوں بچیوں میں تقسیم کر دی۔ تیسری کھجور جس وقت ماں کھانے کے لیے اپنے منہ تک بڑھائی، اس مسکین عورت کی بچیوں نے سوال کر لیا، دنیا ماں کی ممتا، دنیا ماں کی محبت کو جانے۔ اس مسکین عورت نے کھانے والے کھجور کو 2 ٹکڑے بنا کر کے اپنے دونوں بچیوں میں تقسیم کر دی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس مسکین عورت کا عمل بہت پسند آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ دہرا دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہ، رب العالمین اس مسکین عورت کے اس عمل کی برکت سے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا، جہنم کو اس کے لیے حرام کر دیا۔ دنیا ماں کی ممتا، ماں کی محبت کو جانے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، والدین کو ستائے نہیں، والدین کو اولڈ ہاؤس نہ پہنچائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر کنفرم کیا نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے محبوب عمل بتایا جائے۔ محبوب عمل بتایا جائے، تفصیل میں نہیں جاتا، شارٹ ٹائم میں شارٹ گفتگو کر کے خطبے کا اختتام کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز کی ادائیگی کرنا، یہ رب العالمین کے نزدیک محبوب عمل ہے۔ نماز کا وقت ہوا، آپ پابندی کریں، وقت پر نماز کی ادائیگی کریں۔ اس نماز میں تاخیر، ٹال مٹول یا رمضان میں صرف نمازی بن جانا، غیر رمضان میں نماز کو چھوڑ دینا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا وقت پر نماز کی پابندی کرنا یہ عمل رب العالمین کے نزدیک محبوب ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت یہ دین کے حریص تھے، دینی تعلیمات کو اپنی زندگی میں فالو کرنے والے لوگ تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پوچھا، کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور محبوب عمل بتایا جائے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی فرما برداری کرنا یہ عمل رب العالمین کو محبوب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا کہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون شخص ہے؟ آپ نے 1 ٹائم 2 ٹائم 3 ٹائم آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی بار اس شخص نے پوچھا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا مستحق شخص کون ہے؟ چوتھی بار آپ نے فرمایا تمہارے باپ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنیں اور اس تعلیمات کو عام کیا جائے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عہد نبوت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے زمانے میں میری ماں مشرکہ کافرہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی، میرے گھر آئی ملنے کے لیے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ مانگا، کہا مجھے بتایا جائے کہ میری ماں جو کافرہ ہے، مشرکہ ہے، میرے پاس ملنے کے لیے آتی ہے تو کیا میں اس کی خاطر و مدارات کروں؟ چائے ناشتہ کھانا پینا پیش کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلی امکی، اپنی ماں کی خاطر و مدارات کرو، چائے ناشتہ کھانا پانی پیش کرو۔ یہ دین اسلام کی تعلیم ہے، دین اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ ایک موقع پر نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر رب العالمین نے اس جنت کو حرام کیا ہے۔ پہلا شخص شراب نوشی کرنے والا انسان، اللہ ہے کہ شرابی جو ہے اللہ کی جناب میں نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ کی جناب میں توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب نوشی کرنے والے انسان پر، شخص پر رب العالمین نے اس جنت کو حرام کیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والے انسان پر رب العالمین نے اس جنت کو حرام کیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ دیوس انسان پر، ہو سکتا ہے دیوس کا معنی جانتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ دیوس کا معنی نہ جانتے ہوں۔ دیوس کہتے کس کو ہیں؟ دیوس اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے فیملی کے حوالے سے کسی غیر شخص سے تعلقات کی بنیاد پر، برائی کی بنیاد پر، بے حیائی کی بنیاد پر، اسے علم ہے کہ میرے فیملی کے تعلقات جو ہے بے حیائی کی بنیاد پر کسی غیر انسان سے ہیں، غیر محرم سے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسا انسان، وہ فیملی والا اپنے فیملی کی برائی کو دیکھتے ہوئے، کسی غیر شخص سے بے حیائی کو دیکھتے ہوئے اس پر روک تھام نہیں لگاتا ہے، اس بے حیائی کو قبول کرتا ہے۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو دیوس کہتے ہیں۔ دیوس کرنے والے، دیوس شخص پر رب العالمین نے اس جنت کو حرام کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کائنات کا سب سے بڑا گناہ یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ جھوٹی گواہی دینا، کسی کے خلاف آپ جھوٹی گواہی دے دیں، جھوٹی بات کریں، یہ بڑا گناہ ہے۔
غرض جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بڑے گناہوں سے بچائیں، چھوٹے گناہوں سے بچائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گدھے پر سوار ہو کر کے جا رہے ہیں۔ گدھے کی سواری جائز ہے۔ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، اللہ نے گھوڑے کو، گدھے کو، کھچر کو سواریوں کے لیے پیدا کیا، یہ زینت کی چیز ہے۔ اور یہ سواریاں اتنی ترقی کی، آج ہمارا بھائی BMW سے چلتا ہے، الاؤڈ ہے۔ آج ہمارا بھائی مرسڈیز سے چلتا ہے، الاؤڈ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا 4 چیزیں خوش نصیبی کی نشانی ہے۔ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی جو ہے یہ خوش نصیبی کی نشانی ہے۔ والجار الصالح، اور آپ نے فرمایا کہ اچھا پڑوسی یہ خوش نصیبی کی نشانی ہے۔ اور آپ نے فرمایا والمسکن الواسع، 5000 اسکوائر فٹ میں بنگلوں میں رہنے والا، فلیٹوں میں رہنے والا، جس کا گھر کشادہ ہے، نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خوش نصیبی کی نشانی ہے۔ اور آپ نے فرمایا والمرکب الحنی، اچھی سواری جو ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی، توفیق دے ہمارے بھائیوں کو جو ہے اچھی کاروں سے چڑھیں۔ غرض جو ہے اچھی کاروں کا یوز کرنا یہ میلاؤڈ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش نصیبی کی نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے گدھے پر سوار ہو کر کے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک شخص ملا، سلام کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے سلام کرنے کے بعد جو ہے اپنے سر کی پگڑی کو اتار کر کے اس دیہاتی شخص کو جو ہے اپنے سر کی پگڑی دی۔ غرض جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس دیہاتی شخص کو جس سے سلام کیا، جس کو سر کی پگڑی اتار کر کے دی، اسے اپنے سواری پر پیچھے بیٹھا لیا۔ کچھ دور جو ہے وہ سواری چلتی ہے۔ غرض جو ہے سماج کا ایک انسان، گاؤں کا ایک شخص کہنے لگا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، کہا کہ اس دیہاتی آدمی کی آپ نے بڑی تکریم کی، بڑی عزت کی۔ یہ گاؤں کا رہنے والا انسان، اس سماج کا رہنے والا انسان جو ہے بڑا ہی جو ہے معمولی انسان ہے۔ اس نے معمولی انسان سمجھا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جواب سنیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا سنو، یہ دیہاتی انسان جس کو میں نے سلام کیا، جس کو میں نے اپنی پگڑی دی، جس کو میں نے اپنے گدھے پر سوار کر لیا، سنو، یہ دیہاتی انسان کا باپ اور میرے باپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دوست تھا۔ اور میں نے نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے اپنے باپ کے مرنے کے بعد جو ہے باپ کے دوستوں کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھے، اور جو ہے اس سے جو ہے تعلقات کو جو ہے ہمیشہ بحال رکھے۔ نیکیوں میں یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا اس دیہاتی انسان کا باپ میرے باپ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دوست تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ والدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کیا جائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میری ماں اچانک جو ہے فوت ہو گئی، صحیح بخاری کے حوالے سے، اور میں ہمیشہ جو ہے گفتگو کرتا ہوں، اپنے واعظ کے ذریعہ، اپنے درس کے ذریعہ بات کرتا ہوں، قرآن کے ذریعہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت صحیحہ کے ذریعہ پروف دے کر کے کبھی بھی کوئی موضوع روایت، ضعیف روایت، کوئی لطیفہ، کوئی حکایت گڑھا ہوا لوگوں کو سنا دوں، مزہ آئے، یہ میری مشن نہیں، میری ڈیوٹی نہیں۔
میری تحریک نہیں، میری تبلیغ نہیں، میں بات ہمیشہ مستند مدلل قرآن کے ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ کے ذریعہ کرتا ہوں۔ ایک شخص جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میری ماں اچانک فوت ہو گئی، اچانک انتقال کر گئی، اگر میری ماں کو بات کرنے کا سمے وقت ٹائم ملتا تو ضرور جو ہے مجھے صدقہ و خیرات کی تلقین کرتی، یاد دلاتی، صدقہ و خیرات کے لیے کہتی، کیا میں اپنی ماں کی جانب سے صدقہ و خیرات کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا کہ اپنی ماں کی جانب سے جو ہے صدقہ و خیرات کرے۔ معلوم یہ ہوا، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آپ کے والدین فوت ہو گئے، والدین میں سے چاہے والد فوت ہوئے چاہے ماں فوت ہوئی، آپ جو ہے ان کی جانب سے صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا جو ہے درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، ایک شخص کا جو ہے درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، غرض جو ہے وہ شخص رب العالمین کے دربار میں آتا ہے، کہتا ہے رب العالمین میری نیکیاں اچانک بڑھا دی گئیں، جیسے آپ کے سیونگ اکاؤنٹ پر، غرض جو ہے آپ کے اکاؤنٹ پر کوئی شخص پیسے ڈالے اور فوراً جو ہے میسج آ جائے کہ آپ کا بیلنس بڑھا دیا گیا۔ اللہ کے دربار میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے رب العالمین میری نیکیاں اچانک بڑھا دی گئی، بات کیا ہے؟ رب العالمین فرماتا ہے تمہاری اولاد کی دعاؤں کی برکت سے، تمہاری اولاد کی دعاؤں کی برکت سے یہ اولاد جو ہے اپنے والدین کے حق میں دعائیں کرے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ میں ابھی چند مہینے پہلے اتر پردیش سے آیا، میرا ادارہ چلتا ہے جس میں بچے بچیاں کتاب و سنت کی تعلیم لیتے ہیں۔ میں اپنے بچوں بچیوں کو یہی سبق سنا کر کے شہر بمبئی واپس آیا کہ تم لوگ جو ہے اپنے والدین کے حق میں دعائیں کرے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ رب العالمین میرے والدین پر ایسا رحم و کرم فرما جیسا کہ میرے والدین نے مجھے بچپن کے اندر جو ہے پالا پوسا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے تعلقات جو ہے شکیل بھائی سے ایک زمانے سے تھے۔ میرے بھائیوں 36 سال سے بنگالی مسجد اہل حدیث مدن پورہ پر میں دینی خدمت پر مامور ہوں۔ میرے بھائیوں جو ہے میرے بہت پرانے تعلقات تھے۔ رب العالمین میں آپ کے والدین کے حق میں، میں اپنے والدین کے حق میں اور شکیل بھائی کے حق میں دعائیں کرتا ہوں، بخشش کی، نجات کی، دخول جنت کی جو ہے رب العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ رب العالمین آپ کے والدین کی بخشش فرمائے، میرے والدین کی بخشش فرمائے، شکیل بھائی کی جو ہے بخشش فرمائے۔ رب العالمین جو ہے ہم سب سے راضی رہیں۔ ایک حدیث سنا کر کے میں اپنے خطبہ جمعہ کو ختم کروں گا۔ ہر شخص جو ہے اپنے گناہوں پر نادم ہو۔ ہماری وہ بچیاں جو غیروں کے ہاتھ چلی گئیں، جو مرتد ہو گئی، رب العالمین انہیں توفیق دے، وہ ہدایت کی توفیق مانگے، ہدایت کی توفیق مانگے اور دین اسلام کی طرف جو ہے وہ پلٹیں۔ گرچہ جو ہے ہماری جو ہے بچیاں جو ہے غیروں کے ساتھ چلی گئیں، میرے بھائیوں جو ولی کے بغیر جو ہے نکاح کر لے اس کا نکاح باطل ہے۔ اس لیے ہر شخص جو ہے اللہ کے جناب میں توبہ کرے۔ غرض جو ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر کنفرم کیا نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتایا جائے نجات کن کانوں میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو۔ زبان پر قابو رکھنے سے مراد کسی کو گالیاں نہ دو، اتہام مت لگاؤ، رسوا مت کرو، ذلیل مت کرو، کسی کی انبیائی مشن کو فیل کرنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کو قابو میں رکھنا یہ نجات کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پوچھا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات اور کن کاموں میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اپنے وقت کو جو ہے فارغ وقت جو ہے اپنے گھروں میں گزاریں. آپ آفسوں سے کام کاج سے فارغ ہوئے فوراً جو ہے اپنے گھروں میں آئیں, اپنے بچوں پر واچ کریں اور ان کی نگرانی کریں اور جو ہے ان کے ہوم ورک کو چیک کریں. اپنے گھروں میں جو ہے 2 احادیث صحیحہ جو ہے پڑھ کر کے سنائیں. معلوم یہ ہوا کہ فارغ اوقات اپنے گھروں میں گزاریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نجات کا راستہ ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے تیسری بار کنفرم کیا, کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتایا جائے نجات اور کن کاموں میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے, شرمندہ ہو کر کے اللہ کی جناب میں توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ سے معافی مانگو. ان کاموں میں نجات ہے. رب العالمین سے دعائیں ہیں, رب العالمین ہم سب کو جو ہے توحید پسند بنا, ہم سب کو متبع سنت بنا. اے اللہ ہماری اولاد کو منشیات سے دور رکھے. اے اللہ ہماری اولاد کو جو ہے تعلیمی میدان میں کامیابی سے ہمکنار کرے, نمازی بنائے, صوم و صلاۃ کا پابند بنائے. رب العالمین تیرے بندے تیری بندیاں تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.